بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ مطففین کے اندر فرمایا ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یعنی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ یہ بیماری پچھلی قوموں میں بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر تو یہ انتہا درجے کی تھی، اور یہ بیماری آج ہمارے مسلمان ملکوں میں بھی، ہمارے پاکستان میں انتہا درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ناپ تول کی مثال سے ایک سماجی معاشرتی برائی کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں اس کردار کا ذکر کیا گیا ہے جس کا یہ حال ہو کہ اس کو جب اپنے لیے لینا ہو تو وہ بھرپور طور پر لے، یعنی خود لینا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہے، اور جب دوسروں کو دینا ہو تو پھر ڈنڈی مارتا ہے، پھر کم کر تول کے دیتا ہے۔ یہ تفریق ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو آدمی کو تباہی کے سوا اور کہیں نہیں پہنچاتی۔ یہ انتہا درجے کی گندی عادت ہے۔ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ سورہ ہود کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس قوم کے اندر یہ بیماری انتہا درجے کی تھی، اور خاص طور پہ ان کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ ویسے تو اور بھی ذمہ داریاں تھیں ان کی، لیکن اس زمانے کی جو برائی اس قوم میں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ہر بندہ جب لیتا ہے تو آپ منڈیوں میں چلے جائیں، وہاں چنگی والا علیحدہ اپنا لچ تڑ رہا ہے، اور تولتے وقت لیتے وقت زیادہ لے لیتے ہیں، اور دیتے وقت کوشش ہوتی ہے کم سے کم دیں۔ تو اس معاملے کا تعلق، یعنی یہ جو ہے نا، اس کو تطفیف کہا گیا قرآن میں، ویل للمطففین، یعنی ویل ہے، جہنم ہے، یا تباہی اور بربادی ہے اس بندے کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اس معاملے کا تعلق زندگی کے تمام پہلوؤں سے ہے۔ وہ صرف یہ لین دین کے معاملات سے نہیں ہے کہ میں نے دکانداری کرتا ہوں، خریداری کرتا ہوں تو وہاں پہ کرنا ہے، بلکہ اس کا زندگی کے تمام پہلوؤں سے تعلق ہے۔ مثلا میں خود اپنی تعریف سننے کا حریص ہوں، باقاعدہ پیسے دے کے کسی کو بلا کے میری تعریف کرو جی، وہ کھڑا ہو کے تعریفیں کرے تاکہ میری ایڈورٹائز ہو زیادہ سے زیادہ، اور اگر دوسروں کی خوبی میرے سامنے کوئی بیان کرے تو میں چل دوسرے کی تعریف وہ برداشت نہیں کرتا۔ خود اپنی تعریفیں سننے کو حریص ہوں، اور دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف کرنے میں بخل کرتا ہوں۔ یہ بھی اسی میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے تو خوب ہوشیار ہوں، ہر قانون پاس کر لیتا ہوں اپنے تحفظ کے لیے، اور جہاں دوسروں کے خیر خواہی یا دوسروں کی بیچاروں کی، غریبوں کی یا کسی اور کی بات ہو تو وہاں دوسرے کو مفاد کو میں کوئی اہم نہیں سمجھتا، بلکہ اس میں نادان بن جاتا ہوں، جان کے میں ووٹ کا حصہ ہی نہیں ڈالتا۔ ہم نہیں جی، میرا کیا تعلق ہے، اور اپنی بات ہو، اپنا مفاد ہو تو پھر سب سے آگے جلدی کرو۔ معاملات میں اپنے لیے رعایت چاہنا اور دوسروں کو رعایت دینے کے لیے تیار نہ ہونا، یہ بھی اسی میں اپنی ذات کے معاملے میں حساس ہونا، اور دوسروں کے معاملے میں بے حد یعنی بے حس بن جانا۔ اپنے لیے انصاف چاہنا کہ میں تو کہوں جی مجھے تو انصاف ملنا چاہیے، میں تو یہ کروں گا، اور جب دوسرے کو انصاف کا ٹائم ہو، انصاف دینے کا ٹائم ہو تو وہاں بالکل ہی بے حس بن جانا، اور یہ بھی نہیں جاننا کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ دوسروں کی پسند اور ناپسند کے بارے میں بے خبر رہنا، اور اپنی پسند کے بارے میں بڑا ہوشیار ہونا۔ اپنی عزت خطرے میں ہو تو اس کو برداشت نہیں کرنا، اور دوسروں کی عزت پر حملہ کرنا، اس کے بارے میں بے حس بن جانا، یہ ساری باتیں اسی تطفیف کے اندر آتی ہیں۔
اپنے اور غیر میں اس قسم کا ہر فرق اسی تصفیف کو بتاتا ہے۔ جس آدمی کے اندر اس قسم کا مزاج ہو وہ کبھی آدمی ترقی نہیں کرے گا۔ جس معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کی کثرت ہو وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کے سوا اور کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ اس قسم کا مزاج آدمی کے اندر اعلیٰ صفات کی پرورش میں مستقل رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جس آدمی کے اندر اعلیٰ صفات کی پرورش رک جائے اس کا انجام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی ترقی کے اعلیٰ مراحل طے کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے گا اور آخر کار وہ اسی حال میں مر جائے گا۔